بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، گڈ بائی مسٹر چپس کا چیپٹر 15 ہے، اور یہ دیکھیں کہ سیکنڈ ایئر کی انگلش جو ہے مکمل طور پر یہاں پر اس بریمیا یوٹیوب چینل کے اوپر لگائی جا رہی ہے، اور بہت آسان اردو ترجمہ اور سوالوں کے جوابات اور ملٹیپل چوائس کے تمام پیپرز یہاں پر لگا دیے گئے ہیں۔ چیپٹر 15 ہے ریزگنیشن آف مسٹر چپس۔ And once on a night of full moonlight, the air raid warning was given while Chips was taking his lower fourth in Leighton. The guns began almost instantly, and as there was plenty of the shrapnel falling about outside, it seemed to Chips that they might just as well stay where they were. On the ground floor of the schoolhouse, it was pretty solidly built and made a good and dugout as a Brookfield could offer, and for a direct hit, well, they could not expect to survive that where they were. اور ایک دفعہ پورے چاند کی رات کو ہوائی حملے سے خبردار کیا گیا، جبکہ چپس لاطین کی چوتھی لوور کلاس کو پڑھا رہا تھا، اور قریباً فوراً بندوقیں شروع ہو گئیں اور باہر ادھر ادھر بمبوں کے ٹکڑے گر رہے تھے، اور چپ کو ایسا لگا کہ وہ یہاں پر ہیں اور اس کو وہیں پر ٹھہرے رہنا چاہیے۔ اسکول ہاؤس کی نچلی منزل پر اس کافی مضبوطی سے تعمیر کیا گیا تھا، اور وہ اتنی اچھے خندق کی طرح تھی جو بروک فیلڈ مہیا کر سکتا تھا۔ یہاں تک براہ راست بم کی زد میں آنے کا سوال ہے تو وہ جس جگہ بھی ہوتے وہ زندہ بچنے کی توقع نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی اگر ڈائریکٹ ہٹ ہو تو پھر تو بچ نہیں سکتا بندہ۔ So he went on while his Leighton, speaking a little louder amidst the reverberating crashes of the guns and the shrill whine of the anti-aircraft shells. Some of the boys were nervous, few were able to be attentive. He said gently, "It may possibly seem to you, Robertson, at this particular moment in the world's history, that the fear of the Caesar is gone. Some 2000 years ago, and of somewhat secondary importance, and the irregular conjugation of the verb polo is even less important still. But believe me, my dear Robston, that is not really the." اور چنانچہ اس نے لاطینی میں اپنا سبق جاری رکھا، اور بندوقوں کی گونج، گرج اور جہازوں کو مار گرانے والے گولوں کی شائیں شائیں، اور وہ ذرا اونچا بول رہا تھا۔ کچھ لڑکے گھبرائے ہوئے تھے اور چند لڑکے توجہ دے رہے تھے۔ اس نے نرمی سے کہا، "رابرٹسن، ممکن ہے تم اس خاص وقت پر دنیا کی تاریخ میں قریباً 2000 سال پہلے گول میں اور سیزر ایک حکمران کے معاملات کس قدر کم اہمیت والے لگتے ہوں گے، اور وہ یعنی ٹولو کی بے قاعدہ گردان اور اس سے کم اہم لگتی ہے، لیکن میرا یقین کرو my dear Robston, that is really the believe me, میرا یقین کرو." Just then there came a particular loud explosion quite near. You cannot judge the importance of things by the noise they make. Oh dear me, no, a little chuckle, and these things that have mattered for thousands of years are not going to be stuffed out because some sting merchant in his laboratory invent a new kind of mischief. Tatters of nervous laughter for borrow the pale, lean, and the medically unfit science master was nicknamed the sting merchant. Another explosion nearer. اور تقریباً 2000 سال پہلے اور سیزر کے معاملات کس قدر کم اہمیت، لیکن میرا یقین کرو میرے پیارے
رابسٹن اصل معاملہ یہ ہے اور بالکل اس وقت ایک خاص زوردار دھماکہ بالکل قریب ہی ہوا اور تم چیزوں کی اہمیت کا اندازہ نہیں کر سکتے اس شور سے وہ جو پیدا کرتی ہیں اور میرے عزیز نہیں خاموش سے ہنستا ہے اور جن کی اہمیت ہزاروں سال تک رہی ہے ختم ہونے والی نہیں ہے صرف اس لیے کہ کوئی اداکار اور سوداگر اور کوئی بدبودار سوداگر اپنی لیبارٹری میں کوئی نئی قسم کی شرارت ایجاد کر دیتا ہے یعنی کوئی سائنسدان تجربہ گاہ میں کوئی نیا تباہی بنانے والا ہتھیار بنا دیتا ہے پریشانی والی ہنستے ہوئے کہہ کے کیونکہ زرد رنگ والے اور دبلے پتلے اور طبی طور پر غیر تندرست سائنسدان کے استاد پر جس کا نام بدبودار رکھا گیا تھا بدبودار مرچنٹ اور ایک اور دھماکہ ہوتا ہے اور بالکل زیادہ قریب دھماکہ اور اپنا بالکل ایکسپلوژن نیئر ہوتا ہے اور چپس کہتا ہے still let us resume our work آؤ ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں if it is a fate that we are soon to be اگر یہ ہماری قسمت ہے ہم نے جلدی مرنا ہے interrupted let us be found employing ourselves in something تو ہمیں کسی کام پر اپنے آپ کو لگانا چاہیے real appropriate is there anyone who will volunteer be constitute manner to be dauntless and clever and impudent said I will sir very good turn to page 40 and begin at the bottom line the explosion still continued deepening the whole building shook as if it were being lifted off its foundation Maynard found the page which was some way ahead and began shrilly اور بیمار سوداگر نے نئی کوئی شرط بنا لی ہے اور زندگی ختم ہونی ہے تو پھر جلدی کسی ایسی چیز میں مصروف ہو جائیں جو حقیقت میں مناسب ہو کیا کوئی ایسا لڑکا ہے جو اپنی مرضی سے تشریح کرنے کے لیے خود کو پیش کرے اور ایک نڈر گول مٹول ذہین اکھڑ مزاج اور ذہین لڑکے نے کہا میں کرتا ہوں جناب بہت اچھا صفحہ نمبر 40 کھولو اور سب سے نیچے والی لائن سے شروع کرو اور دھماکے اب بھی بہرا کر دینے والی شور کے ساتھ جاری تھے اور پوری عمارت جو ہے وہ گونج رہی تھی دھماکوں کے ساتھ لڑکے نے چیخنا شروع کر دیا جنس بوک اراٹ پگنا اور یہ لاطینی کا کوئی فکرہ ہے دس واز دی کائنڈ آف فائٹ qua سے جرمنی ایکورینٹ in which the Germans busied themselves اور چلو پڑھو صفحہ نمبر اور اس نے کہا جس میں جرمنی نے یعنی لاطینی زبان کا فکرہ ہے یہ ایسی لڑائی تھی جس میں جرمنی نے خود کو مصروف کر رکھا ہے اور جناب یہ تو بہت مزیدار جملہ ہے آپ کے سب سے بہتر مذاقوں میں سے ہے ہنسی شروع ہو گئی اور چپس نے کہا اچھا تم سمجھ سکتے ہو اب یہ مردہ زبانیں کیا یہ کسی وقت زندہ ہو سکتی ہیں in which the German busy themselves oh sir that is good that is really very funny indeed sir one of your very best laughing began and Chips said it well you can see now that these dead languages can someone to life again کسی وقت زندہ ہو سکتی ہیں sometime afterward they learned that 5 bombs had fallen بعد میں ان کو پتہ چلا کہ 5 بم گرائے گئے اسکول میں ان اسکول کے آس پاس بروک فیلڈ اسکول کے and the nearest of them just outside the school grounds 9 person had been killed گراؤنڈ کے ادھر ادھر
اور بروک فیلڈ اسکول کے ادھر ادھر گراؤنڈوں میں بم گرا دیے گئے اور 9 لوگ مر گئے. 9 لوگ مر گئے. The story was told. اور پھر یہ کہانی سنائی گئی، پھر سنائی گئی اور بڑھا چڑھا کر سنائی گئی. اسٹوری ٹولڈ، ری ٹولڈ، ایمبیلشڈ، ریئر اولڈ بوائے نیور ٹرنڈ ہیئر. اور بڑھا چڑھا کر اسٹوری کو بیان کیا گیا. اسٹوری جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر پیارا بوڑھا لڑکا مکمل طور پر پرسکون رہا، حتیٰ کہ کچھ ہو رہا تھا. اس کی وضاحت کے لیے اسے ضرب المثل بھی مل گئی تھی اور سیسر میں کچھ ایسا تھا، اس بات کو بتا رہا تھا جس طرح جرمنی والے لڑ رہے ہیں. Illustrate what was the going on. Something in Caesar about the way the Germans fought. You would not think there were things like that in Caesar, would you? And the way Chips laughed, you know the way he does laugh. The tears are running down his face, and never seen him laugh so much. He was a legend with his old and tattered gown. His walk that was just beginning to break into a stumble, his mild eyes peering over the steel-rimmed spectacles, and his quaintly humorous sayings, Brookfield would not have had a storm of him, are different. اور اسے ضرب المثل بھی مل گئی تھی اور سیسر میں کچھ ایسا تھا جو اس بات کو بتا رہا تھا جس طرح جرمنی لڑ رہے تھے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ سیسر میں اس کے متعلق سبق میں کچھ ایسا تھا. کیا تم سوچتے ہو؟ اور چپس کے ہنسنے کا انداز، تمہیں وہ انداز معلوم ہے جس میں وہ ہنستا ہے؟ آنسو اس کے چہرے سے بہہ رہے تھے اور اس کو اتنا ہنستے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا. اور وہ ایک یادگار تھا اور پرانے اور پھٹے چگا کے ساتھ، یعنی اس کا گاؤن پھٹا ہوا تھا، اس کی چال جو اب لڑکھڑاہٹ میں تبدیل ہونے لگی تھی، اور سٹیل کے گول چشمے سے جھانکتے ہوئے اس کی آنکھیں اور اس کے عجیب مزاحیہ جملے. بروک فیلڈ نے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ پائی تھی. کبھی بھی بروک فیلڈ would not have had a atom of the him different. اور کبھی بھی اس کے اندر تبدیلی نہ پائی گئی. November 11, 1918, news came through in the morning. A whole holiday was decreed for the school, and the kitchen staff were implored to provide a cheerful spread as wartime rationing permitted. There was much cheering and singing and a bread fight across the dining hall. When Chips entered in the midst of the uproar, there was an instant hush, and then wave upon wave of cheering. Everyone gazed to him with eager and shining eyes, as on a symbol of victory. He walked to the dais, something as if he wished to speak. They made silence for him, but he shook his head. After a moment, smiled and walked away again. اور وہاں سے چلے گئے. جنگ عظیم کا خاتمہ. صبح خبر آئی اسکول میں مکمل چھٹی کا حکم دیا گیا اور بورچی خانے کے عملے. اتنا خوشی والا کھانا پکانے کی درخواست کی گئی جتنا جنگ کے دنوں میں راشن بندی کا نظام اجازت دیتا تھا. اور جب خوشیاں منائی گئیں اور گانے گائے گئے اور کھانے کے حال میں کھانے کا مقابلہ ہوا، اور جب چپس شور و گل کے دوران اندر داخل ہوا تو خاموشی چھا گئی، اور پھر موج اور موج پر
تالیاں اور ہر کوئی شوق سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چمکی آنکھیں جیسے فتح کی علامت ہو اور وہ سٹیج کی طرف گیا اور ایسا نظر آ رہا تھا جیسے وہ کچھ بولنا چاہتا ہو۔ وہ اس کے لیے خاموش ہو گئے، مگر اس نے کچھ لمحوں میں اپنا سر ہلایا اور مسکرایا اور دوبارہ چل دیا۔ ایک walked away again، دوبارہ چل دیا۔ It had been a damp، یہ ایک نمی اور دھندلا fog day تھا، and they walked across the quadrangle to the dining hall had given him a chill. The next day he was in a bed with bronchitis and stayed there till after Christmas. But already on the night of November 11th, after his visit to the dining hall, he has sent in his resignation to the Board of Governors. When school resembled after the holidays, he was back at Mr. Vickers, and his own request there were no more farewells or presentation, nothing but a handshake with his successor and the word acting crossed out official stationery. The duration was over. یہ ایک نمی اور دھند والا دن تھا۔ ہمارے کے درمیان چکور سین کے پار کھانے والا حال تک جاتے ہوئے اسے ٹھنڈ لگ گئی۔ اگلے دن اس کے حلق کی جھلی سوج گئی اور وہ بستر پر پڑ گیا اور کرسمس تک بستر پر ہی رہا، لیکن پہلے ہی 11 نومبر کی اس رات کو اس نے کھانے کے ہال میں جانے کے بعد اس نے اپنا استعفیٰ بورڈ آف گورنر کو بھیج دیا تھا، اور جب چھٹیوں کے بعد اسکول دوبارہ شروع ہوا تو وہ واپس مسٹر وکٹ کے ہاں آ گیا اور اس کی اپنی درخواست پر مزید کوئی الوداعی پارٹی یا تحفے وغیرہ نہ دیے گئے، اور اپنے جانشین ہیڈ ماسٹر کے ساتھ ہاتھ ملانے کے سوا کچھ نہ ہوا، اور سرکاری کاغذات میں سے قائم مقام کا لفظ ہٹ گیا اور مخصوص مدت اپنے اختتام کو پہنچی۔